الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال یہ ہے، کیا عورت اگر مرد کے مقابلے میں مالی حیثیت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، تو کیا عورت اپنے شوہر کو، خاوند کو صدقے کا مال دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نماز عید پڑھائی۔ نماز عید پڑھانے کے بعد چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو خطبے کے آخر میں آپ نے صدقہ دینے پر بڑا زور دیا کہ صدقہ دیا کرو، اور پھر عورتوں سے آپ نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار۔ اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو، میں نے تمہاری عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھی ہے۔ کہاں؟ جہنم میں۔ میں نے دیکھا ہے، مجھے جب معراج میں اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کے گیا، معراج کے لیے بلایا گیا، آسمانوں کی سیر کروائی گئی، تو مجھے جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے یہ دکھایا گیا کہ جہنم میں کون کون سے لوگ ہیں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، اے خواتین، تم صدقہ زیادہ دیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں روپیہ پیسہ زیادہ خرچ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو خواتین نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تعداد جہنم میں جانے کی اور مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد آپ نے بیان کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے؟ اس کا سبب بیان کیجئے کہ مرد کم کیوں ہوں گے اور عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، اس لیے کہ تم بد دعائیں زیادہ کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، تمہاری زبان پر لعن طعن زیادہ ہوتا ہے، تمہاری زبانیں بے جا بہت استعمال ہوتی ہیں، اور خطرناک حد تک تم اپنی زبان سے بول جاتی ہو، لہذا تمہارا زبان کا غلط استعمال اور زیادہ لعن طعن اور گلے شکوے، غیبت اور چغلی، یہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اپنے خاوندوں کی نافرمانی کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دین کے معاملے میں ان کی عقل ناقص ہوتی ہے، ذہین فتین مرد
سمجھدار آدمی، دانا آدمی، شعور والا آدمی، دنیا کو سبق پڑھانے والا آدمی، اس کے گھر میں اگر اس طرح کی بد دماغ عورت آ جائے تو اس قدر لائق فائق آدمی کی وہ مت مار دیتی ہے اور اس کی عقل کو معاف کر دیتی ہے، اور اس کو گویا اس کے اندر جو فیصلے کی صلاحیت ہے وہ اس عورت کی پریشانی کی اور بد دماغی کی وجہ سے، اور اس عورت کی پریشانی کی وجہ سے ایک دانا آدمی اپنے فیصلوں میں غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب اپنے گھر تشریف لے گئے تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، جو کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے انہوں نے اجازت مانگی کہ زینب آپ کے دروازے پر آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سی زینب ہے، کیونکہ زینب کئی تھی، ایک بیوی بھی تھی، بیٹی بھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کون سی زینب آئی ہے؟ تو کہا گیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہیں کس کی؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں اجازت دے دو، آ جائیں، مسئلہ پوچھ لیں۔ وہ تشریف لے آئیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آج کے خطبہ میں، عید کے خطبہ میں عورتوں کو بہت زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ مجھے صدقہ کرنا چاہیے، پہلے بھی کرتی ہوں، تو میں اللہ نے مجھے توفیق دے رکھی ہے، میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کیجئے۔ تو اس نے اپنے پاس جو زیور تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یا رسول اللہ، یہ زیور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے خیرات کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتی ہوں، اور میں نے یہ پروگرام آپ کے سامنے آ کے نہیں بنایا، میں نے یہ بات گھر میں بھی کی ہے، عبداللہ بن مسعود کے سامنے بھی کی ہے رضی اللہ عنہ، کہ میں یہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں، یہ خیرات کرنا چاہتی ہوں، اور لوگوں کو، غرباء کو دینا چاہتی ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود جو میرے شوہر ہیں رضی اللہ عنہ، کہ تیرے صدقے کے، تو جو صدقہ کرنا چاہتی ہے، تیرے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے جو تیرے ماں باپ کی طرف سے تجھے ملا ہے، بہت کچھ ہے تیرے پاس، اس صدقے کے حقدار تیری اولاد اور تیرا شوہر ہے، اس سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی تو نے صدقہ کر کے لوگوں کو جو تقسیم کرنا ہے، تو اس پیسے کے، اس صدقے کے زیادہ حقدار تیرا شوہر اور تیری اولاد ہے، تو ان کو دے، تو باہر کیوں دیتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے یہ بات کی ہے کہ صدقہ جو تو نے کرنا ہے وہ باہر دینے کی بجائے اپنے شوہر کو دے دے، اور اپنے بچوں پر خرچ کر، یا بچوں کو دے دے۔ تو یہ میرا سوال بھی ہے، اس سوال کا آپ کیا جواب دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابن مسعود زوجک و ولدک احق من تصدقت به علیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود نے جو بات کی ہے وہ درست بات کی ہے، ابن مسعود نے جو بات کی ہے رضی اللہ عنہ، وہ درست بات کی ہے، سچ بات کی ہے۔ تمہارا شوہر، تمہارے بچے تمہارے صدقے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے تم انہیں صدقہ دے سکتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر بیوی مالدار ہے، روپیہ پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، اور وہ صدقہ کرنا چاہتی ہو، تو وہ صدقہ، اس کا شوہر اس کے مقابلے میں غریب ہے، یا اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کمزور آدمی ہے، یا کاروبار نہیں کر سکتا،
تو فرمایا کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، اپنا صدقے کا مال اپنے خاوند اور اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہے، انہیں دے سکتی ہے۔ لہذا اگر شوہر کے پاس مال ہے تو فرمایا کہ اس کا صدقہ جو ہے وہ غرباء کے لیے ہوگا، اور اس کا اصل مال جو ہے وہ بچوں پر خرچ ہوگا، کیونکہ وہ اس کے ماتحت ہیں۔ لیکن بیوی اگر مالدار ہے تو فرمایا کہ وہ اپنا اگر صدقہ باہر دینا چاہتی ہے تو باہر نہ دے، بلکہ وہ دیکھ لے کہ اگر اس کا شوہر ضرورت مند ہے، اصل پیسہ تو گھر میں خرچ ہونا ہی ہونا، لیکن صدقے کا مال بھی وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے اور اپنی اولاد کو دے سکتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ مسئلہ سنا تو فوراً نبی کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئیں، اور آج کے مسلمان کی بھی یہی شان ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی اگر کوئی تعلیم اسلام نے دی ہے صدقہ خیرات کی اور دینے کی اور اللہ کے راستے میں بانٹنے کی، تو اس کے بارے میں ہماری صحیح رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تو ہمیں بھی فوراً ایسے مستحق لوگ اور ضرورت مند لوگ، یقیناً ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد، بہت سارے سفید پوش، بہت سارے ایسے جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے اور نہ کرنے کے عادی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں کو اور صاحب ثروت لوگوں کو اور اصحاب حیثیت لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا مال ایسے دوستوں اور ایسے احباب اور ایسے مسلمان اور ایسے دیندار، ایسے نمازی افراد جن کے پاس واقعی وسائل نہیں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو تلاش کر کے اپنا روپیہ پیسہ ان پر خرچ کرنا چاہیے، جس کا اجر بھی ہے، معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ کر سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔